Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start lecture number 20 and we will do today question answers of chapter number 10, A Mild Attack of Locusts, which is written by Doris Lessing. And we will do 5 pairs of words with it. As we have done its translation, A Mild Attack of Locusts, we have done its translation in the last lecture. So we will start our questions today. So start from the pairs of words. After that we will do question answers. So pairs of words, first one is empire. Empire, Sultanate. Mughals had a great empire in India. Mughals यानी कि जो मुग़ल माजी के दौर में यहाँ पर हमारे पास्ट में मुग़ल थे बादशाह, तो कहता है कि मुग़लों की बहुत बड़ी सल्तनत थी इंडिया में यानी कि हिंदुस्तान में. अंपायर जैसे कि हम मैचेस में देखते हैं, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, आप देखते हैं इसमें अंपायर होता है. अंपायर इंसाफ करने वाले को कहते हैं, काजी को कहते हैं. सो अंपायर, द अंपायर शुड बी जस्ट एंड ऑनेस्ट इन डिसीजन मेकिंग. यानी जो अंपायर है उसको ठीक और यानी कि जस्ट मतलब होता है कि ठीक करने वाला, तो ठीक और ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में. नेक्स्ट 102 है एम्पटी. एम्पटी खाली. ही वॉज रोमिंग अबाउट. वो रोमिंग अबाउट, रोमिंग का मतलब होता है कि इधर उधर फिरना, फजूल फिरना, आवारागर्दी करना. तो वो जो है वो फजूल घूम फिर रहा था कह लें, या आवारागर्दी कर रहा था. इन द मार्केट, बाजार में, विद एम्पटी पॉकेट, खाली जेब के साथ. नेक्स्ट है वैकेंट. वैकेंट जो है इसको भी इसका मतलब भी होता है खाली, और नशिस्त को भी कहते हैं यानी सीट. अली वॉज सिटिंग. अली बैठ रहा था इन अ वैकेंट बेंच, खाली बेंच पर. नेक्स्ट 103 है एनवेलप. एनवेलप बोलते हैं हम, ये जो एनवेलप है फर्स्ट, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है यानी कि एक्शन को शो करता है, और ये जो सेकेंड एनवेलप है ये नाउन है यानी लिफाफा. तो फर्स्ट वन जो है इसका मतलब है कि लपेट में लेना या लिफाफे में लपेटना. द करप्शन हैज इन्वेलप्ड द होल कंट्री. यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है. इसको मतलब उसने यूज किया है. तो करप्शन कहता है उसने लपेट में ले लिया है पूरे मुल्क को, होल कंट्री को. नेक्स्ट एनवेलप है लिफाफा. प्लीज, बराए मेहरबानी, ब्रिंग मी, मुझे ला कर दें, एन एनवेलप, एक लिफाफा, फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक खाने से. 104 है एनविएबल. एनविएबल का मतलब होता है काबिल रश्क, यानी कोई ऐसी क्वालिटी या कुछ ऐसा करना कि लोग जो है वो आपको रश्क की नज़र से देखें. अल्लाह हैज़ ग्रांटेड, अल्लाह ने अता की हैं आलिया को एनविएबल मैनर्स, काबिल रश्क आदाब जो हैं, यानी ऐसी आदतें, ऐसे आदाब से नवाजा है आलिया को जो काबिल रश्क हैं. एनवियस है सेकेंड. एनवियस यानी रश्क करने वाला या रश्क करने वाली. आप कह लें कि रश्क वाली कर लें या रश्क वाला कह लें. नायला कास्ट एनवियस ग्लांस. नायला ने डाली, एनवियस रश्क करने वाली, ग्लांस नजर, एट हर सिस्टर्स हाउस, अपनी बहन के घर पर. ठीक है, नायला ने रश्क करने वाली नजर डाली अपने बहन के घर पर. नेक्स्ट है एक्सेप्ट. 105 है एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मतलब सिवाय या कह लें उसके अलावा. द होल क्लास एक्सेप्ट अली. पूरी क्लास सिवाय अली के, यानी अली के अलावा तमाम जो क्लास है, सारी क्लास, जमात, वॉज मेकिंग अ नॉइज, शोर कर रही थी या शोर पैदा कर रही थी. एक्सपेक्ट है, एक्सपेक्ट उम्मीद करना या उम्मीद रखना. आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ. अलीज अराइवल टुडे, अली की आमद का, टुडे आज, यानी कि मैं आज अली की आमद का जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ, यानी उसे उम्मीद है कि अली जो है उसकी आमद होगी आज. नाउ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10, अ माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर लॉकस्ट. लॉकस्ट क्या हैं? ठीक है, टेडिडल क्या हैं? लॉकस्ट आर लार्ज इंसेक्ट्स. लॉकस्ट जो हैं टेडिडल वो एक बहुत बड़े हशरात हैं, विच फ्लाई, जो उड़ते हैं, इन लार्ज स्वैम्स, बड़े बड़े ग्रुप्स की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में. लॉकस्ट बहुत बड़े हशरात हैं जो सॉरी बड़े ग्रोहों की शक्ल में उड़ते हैं. दे लिव इन हॉट कंट्रीज, वो रहते हैं गर्म ममालिक में.
اینڈ ڈسٹرائے اور تباہ کرتے ہیں a large area بہت بڑا علاقہ of vegetation and crops یعنی کہ سبزیوں اور فصلوں کا. وہ گرم ممالک میں رہتے ہیں اور بہت بڑے سبزیوں اور فصلوں کے بہت بڑے علاقوں کو تباہ کرتے ہیں, یعنی ان میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ یہ تباہ کر دیتے ہیں. آئدر وہ چاہے چھوٹی سی ایک مخلوق ہے لیکن ان کی ایبلٹی اس قدر ہے کہ وہ اس پورے ایریا کو تباہ کرنے کی ان میں اہلیت ہوتی ہے. کوشچن نمبر 2, وائی ڈڈ دا فارمرز تھرو, کہتا ہے کسانوں نے کیوں پھینکے ویٹ لیوز گیلے پتے آن فائر آگ پر, یعنی آگ پر کسانوں نے آگ پر گیلے پتے کیوں پھینکے. دا فارمرز تھریو, فارمرز یعنی کسانوں نے پھینکے ویٹ لیوز گیلے پتے آن فائر آگ پر ٹو میک دا اسموک بنانے کے لیے دھوئیں کو ایکریٹ مین سویئر پنجنٹ یعنی کہ شدید بنانے کے لیے اس کو, اینڈ بلیک اور گہرا کرنے کے لیے. کسانوں نے گیلے پتے آگ پر پھینکے دھوئیں کو مزید شدید کہہ لیں یا کڑوا کہہ لیں بنانے کے لیے اور گہرا بنانے کے لیے. They wanted to keep, وہ رکھنا چاہتے تھے رکھنا, keep رکھنا the locusts away, locust یعنی ٹڈی دل کو دور, from their fields اپنے کھیتوں سے, and save اور بچانا چاہتے تھے their crops اپنی فصلوں کو from destruction تباہی سے. بائی سینٹینس اگین دیکھ لیں اس کو. وہ لوکسٹ یعنی ٹڈی دل کو دور رکھنا چاہتے تھے اپنے کھیتوں سے اور اپنی فصلوں کو تباہی سے بچانا چاہتے تھے. Now question number 3 is, what was the desire of every farmer? کیا خواہش تھی؟ desire خواہش, farmer کسان یعنی every یعنی ہر کسان کی کیا خواہش تھی. Every farmer desired, ہر کسان خواہش رکھتا تھا that the locusts would overlook, کہ جو locust ہیں ٹڈی دل وہ نظر انداز کر دیں. overlook means ignore, to pass something یعنی گزر جانا, ignore نظر انداز کر دینا. his farm اس کے کھیت کو, and move on اور بڑھ جائیں یعنی آگے چلے جائیں to the next farm اگلے کھیت کی طرف. ہر کسان خواہش رکھتا تھا کہ جو ٹڈی دل ہیں وہ اس کے کھیت کو نظر انداز کر دیں اور اگلے کھیت کی طرف بڑھ جائیں. Everyone wanted to save, ہر شخص یا ہر ایک wanted چاہتا تھا to save his crops, بچانا اپنی فصلوں کو from locust ٹڈی دل سے. At the same time اور اسی وقت میں he thought it, اس کا یہ خیال تھا یا وہ سوچتا تھا fair to warn his neighbors, کہ وہ کہتا کہ یہ فیئر ہے, ایماندارانہ کام ہے کہ وہ خبردار کرے, وارن کرے اپنے ہمسایوں کو, اپنے نیبرز کو. نیکسٹ اس کو اگین دیکھ لیں. ہر شخص اپنی فصلوں کو بچانا چاہتا تھا ٹڈی دل سے, اور اسی وقت میں اس کا یہ خیال تھا کہ یہ انصاف والا کام ہے کہ وہ خبردار کرے اپنے ہمسایوں کو بھی, یعنی وہ اپنے نیبرز کو بھی بتائے کہ جو اب خود کی جو فصلیں ہیں ان کو بچا لیں لوکس سے. جس طرح سے ہم نے اس چیپٹر میں بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے کو فوراً جو ہے وہ خبردار کیا, وارن کیا, اور سب نے مل کر جو ہے کمپلیٹ ڈسٹرکشن سے وہ بچ گئے. آلدو جو ہے وہ تباہی ہوئی, ان کی فصلیں تباہ ہوئیں, لیکن اس قدر تباہی نہیں ہوئی کہ دوبارہ وہاں پر جو ہے وہ کچھ عرصہ تک فصلیں ہو ہی نہ پائیں. تو روٹ جو ہیں وہ ان کے بچ گئے, جس کی وجہ سے وہ اگین ان کو یہ ہوپ تھی کہ اب دوبارہ سے اگر وہ فصل جو ہے وہ اس کو ری پلانٹ کرتے ہیں تو ان کی وہ وہاں سے خوراک حاصل کر لیں گے. کوشچن نمبر 4 از, ڈڈ مارگریٹ نو, کیا مارگریٹ جانتی تھی what to do, کہ کیا کرنا ہے, ٹو کیپ رکھنے کے لیے, دا لوکس اوے ٹڈی دل کو دور. کیا مارگریٹ جانتی تھی کہ لوکس کو ٹڈی دل کو دور رکھنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے؟ نو, نہیں. مارگریٹ ڈڈ ناٹ نو, مارگریٹ نہیں جانتی تھی what to do, کہ کیا کرنا ہے, ٹو کیپ دا لوکس اوے, اپنے جو ٹڈی دل ہیں ان کو دور رکھنے کے لیے. اٹ واز دا ہر فرسٹ ایکسپیرئنس, یہ اس کا پہلا تجربہ تھا, ایکسپیرئنس تھا. شی جسٹ اسٹوڈ, وہ صرف کھڑی رہی, محض کھڑی رہی,
and gazed اور گھورتی رہی at the sad spectacle, اداس spectacle منظر پر. مارگریٹ نہیں جانتی تھی کہ پریڈیدل کو دور رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اس کا پہلا تجربہ تھا. وہ صرف کھڑی رہی اور گھورتی رہی اس اداس منظر پر. Now question number 5 is what was the condition of trees؟ یعنی کہ حالت جو ہے وہ کیا تھی، یعنی اس ٹائم پہ درخت جو تھے، درختوں کی کیا حالت تھی. The trees were queer and still. درخت جو ہیں وہ عجیب، queer means strange، عجیب تھے، and still اور ساکن تھے، یعنی موومنٹ نہیں تھی، حرکت نہیں تھی ان کے اندر. Clotted with insects. Clotted means چمٹے ہونا، چپکے ہونا، بھرے ہونا. Insects حشرات، اور وہ حشرات سے بھرے پڑے تھے، حشرات ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے. And their boughs waved. اور ان کی شاخیں waved بوجھ کی وجہ سے جھکی ہوئی تھیں to the ground زمین تک. Their branches ان کی شاخیں were snapping off mean cracking, breaking something, کہ وہ جو شاخیں ہیں وہ ٹوٹ رہی تھیں. اور they were leaning over, اور مطلب یا وہ جھک رہی تھیں over to the ground زمین کی طرف. اگین بائی سینٹینس سے دیکھ لیں اس کو کہ درخت جو ہیں وہ عجیب تھے اور ساکن تھے، حشرات ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے یا وہ حشرات کے ساتھ بھرے پڑے تھے. ان کی شاخیں بوجھ کی وجہ سے زمین تک جھکی ہوئی تھیں اور ان کی شاخیں ٹوٹ رہی تھیں یا وہ زمین کی طرف جھک رہی تھیں. So students, we have done today 5 questions and 5 pairs of words. I hope you will learn all the slides completely. Inshallah, tomorrow we will do next 5 questions and some pairs of words also. So till then, Allah Hafiz.